الیکشن ٹرائیبیونلز کا معاملہ ہے وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے چلا. اس میں ہماری گزارش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کریں، یہ درست نہیں ہے. ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل. اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے. اور اس معاملے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نامینیٹ کیے تھے، نامزد کیے تھے، ان میں سے 4 کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس میں سے ہم چنیں. یہ بات تو آج سپریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی. فیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے. یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہوگا ایز الیکشن ٹرائیبیونل، ماں سوائے یہ کہ کسی جج صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹرائیبیونل، اس میں سے 4 جج صاحبان کو موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے خود فارغ کر دیا ہے. یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں 6 میں سے 4 جج صاحبان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں. اب یہ 4 جج صاحبان ہیں جو مقدمے سن رہے تھے، الیکشن اپیلیں سن رہے تھے، اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم وکلاء میں کہ بہت آزاد منش ہیں، یہ خوف میں نہیں آتے، دباؤ میں نہیں آتے. تو یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان 4 جج صاحبان کے نام واپس لیے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر. اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر، یہ ہمارے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا. ان 4 جج صاحبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے. ہمیں افسوس ہے کہ 4 ججوں کے نام واپس لے لیے گئے. ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے. یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے. یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے. ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی، اس کو وہ معاہدے پر رکھیں گے، ماہانہ تنخواہ دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے. اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں. ریٹائرڈ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پٹیشنیں دائر ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے، الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے. آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا. اور بالخصوص یہ ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی. جی میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈیننس آ گیا، اس آرڈیننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کر لیں اس کمیٹی میں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منیب اختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا، جبکہ منیب اختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی، وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے. تو انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے. 2 جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آ گئے. ایک منٹ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. 3 سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب ہم واپس وہیں آ گئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینیورٹی میں جج ہیں ان کے اتفاق رائے سے بینچ بنیں گے. جی کیوں ضرورت پیش ہے آپ کے خیال میں؟
ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ میں، اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانحہ، کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں، ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور منیب اختر صاحب نے تواتر سے اعتراض کیا تھا۔ جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے 7 ممبر، وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا۔ آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا۔ تو منیب اختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضا تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں وہ ایسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج صاحبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ درست ہو یا نہ ہو، تاثر ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے حمایتی ہیں۔ کیا اس کو بنانے چاہیے کہ یہ حکومت کے مخالف ہے؟ نہیں، دیکھیے قانون یہ تھا کہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ 3 آ جائیں گے، اس میں کوئی آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا تھا۔ اب پک اینڈ چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے، وہ چاہیں تو 11ویں نمبر 17ویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں، مکمل ثوابدید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ سر یہ بتائیے گا ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، چیف جسٹس قاضی صاحب بھی گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے نا۔ اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں، جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے، یا الف بے جیم کوئی اور ہو، وہ فرق نہیں پڑے گا۔ تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی، اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسودہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر اعظم مقرر کریں گے، جو وزیر اعظم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کر دیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ 63 سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے مقرر کی ہے 30 تاریخ کو۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو نئی قانون سازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ یہاں سے کوئی فیصلہ کر کے کوئی سہولت کاری کرے گی؟ دیکھیے سہولت کاری تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ جو فیصلہ تھا 63A والا اس کو تبدیل کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا جائے گا، لوگوں کو توڑا جائے گا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت اگر آئینی ترمیم کرنی تھی تو آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، ہم کیوں لوٹوں کو شے دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ جو مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا۔ یہ آپ ایک جو ذہنی پس منظر ہے، جس ذہنی پس منظر کے تحت یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوٹاکریسی کو، ہارس ٹریڈنگ کو ڈس فرنچائز کرنے والی بات نہیں ہے کہ اس کا ووٹ نہ گنا جائے۔ دیکھیں آئین تو کہہ سکتا ہے نا، آپ آئین میں ترمیم کر کے، اور بہت سے ممالک میں یہ ہے، بھارت میں یہی ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاف کوئی ووٹ ڈالتا ہے، دیکھیں اس لیے میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ کیا تو ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں دھوکہ دہی کو، ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے۔ یہ اس سے الٹ ترمیم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آؤ گے تو تمہارا ووٹ گنیں گے نہیں، ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں دوچار ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے، تمام شرافت کی اقدار سے عاری کر دیا جائے۔ ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس، جبر، لالچ کی بنیاد پر معاملات اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی ہو۔ تو ہم لڑتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے، آئینی اقدار کے لیے، اور جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اور جو پارلیمان یہ آئینی ترامیم کر رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں فارم 45 47 کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں رپورٹنگ کی ہے، الیکشن کو دیکھا ہے۔ تو یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریک ترین دور ہے، اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے، مزاحمت سے گزرنا ہے، اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے۔ سر یہ بتائیے صحافیوں کو تانے دیے جا رہے ہیں